لیکن اگر پھر بھی انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے، سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو، تو کن نشانیوں سے پہچانے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ، اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہاں تو لائٹنگ بھی بہت ہوتی ہے۔ اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں، صحرا میں ہیں، بادیہ دیہاتوں میں ہیں، جہاں لائٹنگ نہیں، وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری نشانی الطمأنینہ، اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے اور بقیہ کسی رات پہ محسوس نہیں ہوتا۔ انشراح الصدر، شرح صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے، کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، اور انسان طمأنینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا۔ تیسری نشانی ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا، پرسکون رات، ہوائیں بھی رکی ہوں گی، معمولی جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا، اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا، اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے، طلقہ، بالکل آزاد رات، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے، لا حارہ ولا باردہ، نہ ہی اس میں کوئی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ معتدل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے ضعیفۃ حمراء، اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے، شعاعیں نہیں ہوتی، سفیدی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، بعض دفعہ رب تعالیٰ نے ایک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پانچویں نشانی، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے واللہ، اور اللہ کی قسم، انی لأعلم ای لیلۃ ہی لیلۃ القدر، میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا؟ بقیامها، کہ ہم اس میں قیام کریں۔ یا لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اور امارتها، اور اس کی نشانی یہ ہے، ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها، جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی سفیدی بس نظر آتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داود میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح مثل قسطی، جس طرح ایک کھلا تھال ہوتا ہے، لیس لها شعاع حتى ترتفع، جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آپ نے سنی کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے حمراء ضعیفہ، سرخ تو ہوتا ہے لیکن کمزور، کس اعتبار سے؟ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔